السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج میرے کپتان نے عوام کے دربار میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ دربار کیا واقعی دربار تھا یا نہیں تھا، خیر یہ تو آپ لوگ خود اس کا فیصلہ کیجیے گا، لیکن بہرحال انہوں نے فون کالز لیں، عوام کی فون کالز لیں، اور ایک نمبر دیا گیا تھا جس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ فونز کر رہے تھے۔ 11:30 بجے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے یہ جو ٹائم اس کا ایلوکیٹڈ ٹائم تھا اس سے اس کو بڑھا دیا گیا کہ جی لوگوں کے فونز بہت آ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے لوگ فون کریں گے، پرائم منسٹر ہیں۔ اچھا، 2-3 چیزیں جو اس میں کچھ غلط تھیں، غلط ان سینس کہ مس انفارمیشن ذرا تھوڑی سی پھیلائی گئی۔ ایک تو یہ تھی کہ جی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ملک کے وزیر اعظم جو ہے وہ عوام کی فون کالز لے رہے ہیں۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، نواز شریف بھی یہ کر چکے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کے اپنے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلی دفعہ، مطلب اس بار انہوں نے کہا جی پہلی دفعہ جو ہے وہ لائیو کالز لے رہے ہیں۔ تو اگر اس مرتبہ پہلی دفعہ لائیو کالز ہیں تو وہ پچھلی دفعہ جب ہوا تھا تو جب وہ اس وقت بیٹھے تھے تو وہ لائیو نہیں تھی، یعنی اس مرتبہ اب لائیو ہوئی ہیں، تو پتہ نہیں ان میں سے سچ کون سا ہے جھوٹ کون سا ہے۔ بہرحال اس کو اس طرح جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، پہلی دفعہ نہیں تھا، ایک بات۔ اچھا، اس کے بعد مختلف چیزیں میں نے کافی لمبی، میں نے پوری بیٹھ کے ساری ڈسکشن میں نے سنی جو اس میں مختلف چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ماسک کے حوالے سے کہا کہ جی لوگوں کو جو ہے وہ ماسک پہننا چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے، اچھی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ 3rd ویو آ چکی ہے، بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، تو سب لوگوں کو ماسک پہننا چاہیے، بہت اچھی بات۔ اچھا، اس کے بعد ایک خاتون تھی، امبرین قیوم ان کا نام ہے، انہوں نے فون کر کے یہ بات کہی کہ آپ نے بڑے وعدے کیے تھے، بڑے دعوے کیے تھے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، تو اگر آپ مہنگائی پر نہیں قابو پا سکتے تو پھر ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم گھبرا لیں ذرا تھوڑا سا۔ اس کے بعد اور بھی مطلب لوگ تھے، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ جتنے بھی لوگ تھے، میں نے پہلے اس کے اوپر 2 قسم کے لوگ تھے جو کالز کر رہے تھے۔ ایک تو امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ یہی کہہ رہے تھے جی ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا۔ وہ ہلکی پھلکی اپنی شکایتیں ضرور لگا رہے تھے، لیکن حیران کن طور پہ سب کے سب یہی کہہ رہے تھے جی ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، تقریباً سب کے سب۔ یا تو وہ پھر کامنٹ کر رہے تھے کہ معاملات کے اوپر، یا پھر وہ اپنی کوئی پرسنل شکایت جو ہے وہ یہ لگا رہے تھے۔ لیکن یہ جو پوری ایکسرسائز تھی، یہ جو فون کالز کی پوری ایکسرسائز تھی، یہ زیادہ کا زیادہ مجھے ایک لیکچر لگا کہ جس میں عمران خان صاحب وہی پرانی باتیں جو ہیں وہ دوبارہ ریپیٹ کر رہے تھے کہ جی ملک میں مہنگائی ہے تو کیوں ہے، مافیا ہر جگہ مجھے نظر آتے ہیں، مافیا ہیں، اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ بس آنے والے دن جو ہے وہ کتنی جلدی تبدیل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا تھا، انہوں نے کتنے قرضے لیے، ہم نے کتنے لیے، ہم نے قرضے واپس کتنے کیے، مطلب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتا رہے تھے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اگر 100% لوگ ہیں تو 100% میں سے چلو خان صاحب، عمران خان صاحب یا تحریک انصاف جو ہے وہ اگر حکومت کے اندر بھی ہے تو چند تو ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپوزیشن کو بھی ووٹ دیا ہوگا۔ چلے میں کہتا ہوں جناب 30% ہو گیا، 40% ہو گیا، اتنے لوگ تو ہوں گے اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر، جنہوں نے اپوزیشن کو بھی ووٹ دیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جتنے فون کالز تھی ان میں سے کسی ایک نے نہیں کہا جی عمران خان صاحب میں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا اور میں نے اپوزیشن کو ووٹ دیا تھا۔ یہ سب زیادہ تر لوگ ایسے کیوں تھے کہ وہ فون کر کے کہتے تھے جی میں نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا، میں نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا۔ اچھا، کئی لوگوں سے جو میری بات ہوئی جس میں اپوزیشن کے چند سیاستدان بھی تھے، یقین کریں وہ بھی فون کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ذرا ہم بھی ذرا 2-4 ذرا سنائے نا، تو لیکن ان کی کالز ہی نہیں مل رہی تھی، پتہ نہیں کیا بات ہے، حیرانگی کی بات ہے۔ تو بہرحال جہاں پر وہ جو مہنگائی کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا اس پہ انہوں نے وہی بات کی کہ جی وہ دیکھیں مافیاز جو ہیں وہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈالر آپ دیکھیں، ڈالر جو ہے وہ اب پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کی پرائسز جو ہیں وہ اب ڈالر کی قیمت نیچے آنا شروع ہو گئی ہے، پیٹرول کی، اس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت بھی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ایک خاتون تھی روبینہ راجہ صاحبہ، انہوں نے سوال کیا کہ ہسپتال کے حوالے سے کہ جی ہسپتال کے اندر جو ہے دوائیاں ہمیں مفت نہیں ملتی، کرپشن ہر جگہ، پہلے سے بھی زیادہ کرپشن اب ہو چکی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ واحد ملک ہے، یہ چیزیں آپ کو ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ملتی کہ ہم جو وہاں پہ ہیلتھ کارڈ لے کر آ رہے ہیں۔ اب کے پی کے اندر تو ہم نے ہیلتھ کارڈ ایشو کر دیا ہے، ہم اب باقی جگہوں کے بھی ایک یونیورسل کوریج کے اوپر ہم آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے
کہ آپ نے 2.5 سال تو گزار دیے ہیں آپ کی حکومت نے. اس 2.5 سال میں وہ جو ہر چیز مہنگائی کی وجہ سے دوائیاں مہنگی ہو گئی, ٹیسٹ مہنگے ہو گئے, سب کچھ مہنگا ہو گیا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ لوگ کتنی دیر بیٹھ کے ہیلتھ کارڈ کا انتظار کریں گے بیٹھ کے کہ جی ہیلتھ کارڈ آئے گا تو پھر یہ مسائل ہمارے حل ہوں گے. بائی دا وے ہیلتھ کارڈ کے اوپر بھی بہت سے اعتراضات ہیں, وہ پھر میں کسی اور ویلاگ کے اندر بیٹھ کے آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ کچھ جگہوں کے اوپر ہیلتھ کارڈ کا غلط استعمال جو ہے وہ کس طرح کیا جا رہا ہے. ہیلتھ کارڈ مجموعی طور پر بری چیز نہیں ہے, ایک اچھی چیز ہے, لیکن اس کے اندر بھی کئی ایسے لوپ ہولز ہیں, تو اس کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے. پھر ایک اشرف صاحب تھے, انہوں نے فون کیا, انہوں نے فون کر کے کہا کہ جی میری کال آپ کو مل گئی تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے, ظاہری بات ہے, کپتان کے کچھ آنے والے ہوں گے جو فون کال ملنے کی وجہ سے اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکے ہوں. اس کے بعد ایک ارشد خان صاحب نے کال کی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی بچوں سے زیادتی کے جو واقعات ہیں اس سلسلے میں ابھی تک جو ہے وہ ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیوں نہیں پہنچا ابھی تک, ہم لوگ وہاں تک کیوں نہیں پہنچے, اور وہ مجھے نظر کیوں نہیں آتا. تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جی فحاشی جو ہے نا, فحاشی کیونکہ اس پہ آپ جب تک قابو نہیں پائیں گے تو یہ سوشل ایولز جو ہیں وہ اسی طرح ہی برقرار رہیں گے. اچھی بات انہوں نے کی. اچھا, اس دوران ایک میں چیز میں بھول گیا, مہاتیر محمد صاحب کا انہوں نے, اور یہ میں اب آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے ذرا جا کے نا اس کی تفصیلات نکالنی ہے. مہاتیر محمد صاحب کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ جی مہاتیر محمد صاحب جو ہیں وہ جب آئے تو انہوں نے $500 جو ہے وہ پر کیپٹا انکم تھی وہاں پہ ملیشیا کے لوگوں کی, اور جب وہ چھوڑ کے گئے تو 9,000 تھی. دو چیزیں آپ نے ذرا جا کے چیک کرنی ہے, کیونکہ مہاتیر محمد کا بہت ذکر ہوتا ہے ہر دفعہ. مہاتیر محمد آئے کب تھے, یعنی کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ وزیر اعظم, وہ انہوں نے یہ کرسی کب سنبھالی تھی, اور وہ گئے کب تھے. تو یہ بار بار جو مہاتیر محمد کا یہ جو نام لیا جاتا ہے, یہ جو ان کا ٹائم پیریڈ ہے, جتنی دیر انہوں نے بیٹھ کے حکومت کی تھی مہاتیر محمد نے, یہ عمران خان صاحب کا بیسکلی وہ 10 سالہ پلان تو نہیں ہے کہیں. یہ بار بار یہ جو بات کہتے ہیں کہ جی وہ مہاتیر محمد بڑا زبردست کام کیا, بڑا یہ کیا, بلکہ مہاتیر محمد تو 10 بھی نہیں, 10 سے بھی بہت زیادہ سال جو ہے وہ انہوں نے حکومت کی تھی. تو یہ مہاتیر محمد کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے ہر دفعہ, ان کی جو ہے وہ کوٹیشن کیوں دی جاتی ہے کہ جی ان کی اگزامپل کیوں دی جاتی ہے مہاتیر محمد کی؟ یہ آپ ذرا خود بیٹھ کے ذرا ڈھونڈیے گا, میں نہیں آپ کو بتاؤں گا اس کی وجہ. آپ ذرا خود دیکھیے گا کہ وہ جب آئے تھے تو تب ایکچولی ملیشیا کی پر کیپٹا انکم کتنی تھی, اور جب وہ گئے تھے تب کتنی تھی, اور وہ کتنے سال حکمرانی کر کے گئے ہیں مہاتیر محمد. تو عمران خان صاحب بار بار ان کو جو ہے وہ اپنی اگزامپل بناتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ مہاتیر محمد جتنی دیر ملیشیا کے اوپر حکمرانی کر کے گئے ہیں, ایکچولی خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ مینو بھی جو ہے نا وہ اتنی دیر تو مجھے ملنی چاہیے, تب مزہ آئے گا, تب میں کوئی تبدیلی لا سکوں گا. ایک بات. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی, انہوں نے کہا کہ جی میری زندگی کے یہ 2 سال بڑے مشکل گزرے ہیں, یہ جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں نا حکمرانی کے, یہ بڑے مشکل گزرے ہیں. خان صاحب یہ صرف آپ کے مشکل نہیں گزرے, آپ یقین کریں, آپ جا کے ذرا ایک دفعہ لوگوں سے بات تو کریں, ذرا لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے یہ 2 سال کتنے مشکل گزرے ہیں, آپ کے کیا مشکل گزرے ہوں گے. آپ تو ایک جگہ یہ بھی فرما چکے ہیں کہ میری تو اس تنخواہ میں بھی میرا گزارا نہیں ہوتا. آپ ذرا لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کے یہ جو حکمرانی کے 2 سال ہیں یہ ان کے لیے کیسے گزرے ہیں, کہ لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے کے اوپر جو ہے نا وہ آ چکے ہیں کہ بھائی سانو معاف کر دے, تیری مہربانی. آپ ذرا ایک دفعہ ان کی بات کو سنیں. پھر میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی, جی میڈیا جو ہے وہ ہر جگہ بری خبریں دکھاتا ہے. تو آپ نے ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو عادت ہو گئی ہے اپنے وہ بلاگرز کی اور یوٹیوبرز کی کہ وہ سب اچھا کی رپورٹ آپ کو دیں, آپ کو ان کی عادت ہے. میڈیا آپ کے لیے وہ کام نہیں کرتا, میڈیا آپ کے لیے وہ پی آر کا کام نہیں کرتا, اور نہ وہ کرے گا. یہ وہی میڈیا تھا جب نواز شریف کا دور تھا, تو نواز شریف کے دور کی بھی ہر برائی جو ہے وہ میڈیا اسی طرح دکھاتا تھا. صرف فرق یہ تھا کہ نواز شریف کے پاس اس وقت وہ ویلاگر نہیں تھے جو فوج آپ نے اپنے پاس کھڑی کی ہوئی ہے, اور آپ کے لوگ جس طرح ان کو سنبھالتے ہیں, مطلب وہ فوج جو ہے وہ نواز شریف کے پاس نہیں تھی. تو لیکن میڈیا تنقید کرتا تھا نواز شریف پہ, اور بالکل صحیح تنقید کرتا تھا, اور ایسی تنقید ہی ہونی چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے آپ کو یہ چیز ہضم نہیں ہوگی, کیونکہ عادت نہیں ہے نا, تنقید سننے کی عادت نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ کو میڈیا کی یہ ساری چیزیں ہیں یہ اتنی آپ کو بری لگتی ہیں. لیکن میڈیا خیر اپنا کام کرتا رہے گا. پھر آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے بیٹھ کے پوری ایک ایکسپلینیشن دی کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہ دراصل میں ہمیں کیوں جانا پڑا, اور آئی ایم ایف کس جانور کا نام ہے, یہ وہ فرما رہے تھے. تو آج آئی ایم ایف جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ سارا کچھ کرتے ہیں. پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو میں نے سنی اس پورے گفتگو کے اندر, وہ یہ تھی کہ جی آپ
یہ دیکھیں یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو ہمارے یہاں پہ جو ہے لوگ شادیوں میں بھی بلاتے ہیں, ان کو ہار بھی پہنا رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ گاڑیوں میں بھی بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بڑی ہنسی آئی اس وقت کہ حضور جب آپ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جہاز میں بیٹھتے تھے, آپ جہانگیر ترین کے ساتھ جب گاڑی میں بیٹھتے تھے تو وہ ٹھیک تھا. آج آپ ہی کی حکومت کے اندر ان کے خلاف جو مقدمہ شروع ہوا ہے وہ کوئی لیٹسٹ نہیں ہے, اس کا آغاز 2011-2012 سے ہوتا ہے اور یہ آپ کی حکومت میں ہوا ہے جناب. تو لوگوں کو اس قسم کا لیکچر دینے سے پہلے ذرا خود اپنے بارے میں تو ذرا دیکھیں کہ آپ کیا کیا جہانگیر ترین کے ساتھ جو ہے وہ پوری پارٹی کو کس طرح کھڑا کرتے رہے ہیں اور اس سے کیا کیا آپ لوگوں نے مراد حاصل کیا. اور اس وقت جب ہم آپ کو کہتے تھے کہ بھائی اس بندے کے اوپر اس قسم کے الزامات ہیں تو ہمیں جہانگیر ترین کی سوشل میڈیا ٹیمیں جو ہیں وہ بیٹھ کے ہمارے پہ الزامات لگاتی تھیں, لفافہ صحافی اور بڑا کچھ کہتی تھیں. آج آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جی اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے. لوگوں کو خدا رہا اتنا بیوقوف مت سمجھیں, لوگ سب جانتے ہیں کہ آپ جہانگیر ترین کو کس طرح بیٹھ کے پروموٹ کرتے رہے. پوری پارٹی پریکٹیکلی اس کے ہاتھ میں تھی. یہ تو آپ کی اگر اس کے ساتھ ناراضگی نہ ہوتی تو جہانگیر ترین آج بھی سیٹ تھا, آج بھی کوئی پرابلم نہیں تھی, سب سے صحیح چل رہا تھا. وہ تو وقت کے بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ بھیڑ پڑا جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہوئی ہے, ورنہ جہانگیر ترین تو پہلے بھی یہی کام کرتا تھا, آج بھی یہی کام کرتا رہا. اس میں کون سی کوئی نئی بات ہے؟ کیا یہی پاکستان کرکٹ بورڈ جو بیٹھ کے آپ ہی کے انڈر آتا ہے, عمران خان صاحب کے انڈر ہی آتا ہے, کیا اس نے ان کے بیٹے کو ٹیم نہیں دی؟ کیا اس وقت آپ نے تحقیقات کی تھی کہ یہ جو ملتان کی ٹیم خرید رہے ہیں علی ترین صاحب, یہ پیسہ صحیح طریقے سے آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا؟ آج اسی شخص کے اوپر آپ منی لانڈرنگ کا جو الزام لگا رہے ہیں, ہوگی منی لانڈرنگ, میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوگی, لیکن اس وقت تو وارے نیارے تھے, مطلب 5 انگلیاں جو ہے وہ گھی کے اندر تھیں. تو لوگوں کو بلا وجہ بیٹھ کے تانے مت دیں کہ جی وہ بیٹھ کے کرپٹ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, کرپٹ لوگوں کو پسند کرتے ہیں. آپ بھی یہی کرتے رہے ہیں, آپ بھی ان کرپٹ لوگوں کو. آپ نے پھر قبضہ مافیا کے بارے میں بات کی کہ جی قبضہ مافیا جو ہے وہ یہ کرتا ہے اور ہم قبضہ مافیا کو ہم قطعی نہیں چھوڑیں گے. میں نہیں کہہ رہا, لیکن اسلام آباد کے ایک صحافی کا یہ کہنا ہے کہ علیم خان صاحب کی سوسائٹی کے خلاف جب سی ڈی اے ایکچولی کام کرنا شروع ہوا اور ان کی گاڑیاں نکلی وہاں پہ کام کرنے کے لیے, تو بیچ میں ہی ان کو فون آ گیا کہ جناب گاڑیاں واپس موڑ کے لے آئیے, علیم خان صاحب کی سوسائٹی کے لیے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا, اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا. آپ ہی کے گھر کی حدود کے اندر جو ہے وہ بنی گالہ تھانے کے اندر علیم خان صاحب کے خلاف جو ہے ایک مقدمہ جو ہے وہ بنا اور اس میں قتل کا الزام لگا. ایک آدمی وہاں پہ قتل ہو گیا تھا. ذرا پتہ کروائیے گا کیا بنا اس مقدمے کا. علیم خان صاحب کا نام تھا اس ایف آئی آر کے اندر, پتہ ضرور کیجئے گا کیا بنا اس کا. تو قبضہ مافیا بالکل کام ہونا چاہیے, لیکن پھر اپنی والی جو قبضہ مافیا ہے جو اپنی پارٹی کے اندر موجود ہے اس کے خلاف بھی کام کریں, تب پتہ لگے گا کہ ہاں واقعی انصاف ہوا ہے. تو یہ لبے لباب تھا. باقی ایک اچھی پی آر ایکسرسائز تھی, اچھی بات ہے. ملک کے وزیر اعظم اگر لوگوں کی بات سن رہے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن بس تھوڑے سے یہ 2-4 چیزیں نہیں سمجھ آئیں کہ یہ کیا بات ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کی طرف سے کوئی فون نہیں آیا. سارے کے سارے فون زیادہ تر جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹروں کے سپورٹروں کے تھے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جتنی فون کالز تھیں سب کے سب ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر تھیں. مثال کے طور پہ اگر مہنگائی ہے تو یہ نہیں ہوا کہ ایک آدمی نے اگر مہنگائی کی بات کرتی ہے تو 3-4 بھی مہنگائی کی ہی بات کریں. ہر ڈفرینٹ ٹاپک کو کور کرتے ہوئے ساری فون کالز تھیں. بڑا مطلب کمال کا سسٹم ہے. مجھے پتا ہونا سیکھنا چاہیے یہ اس طرح یہ فون کالز, رینڈم فون کالز کس طرح ہو جاتی ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھ کے مہنگائی پہ بات کر رہا ہے, ایک آدمی بیٹھ کے کرپشن پہ بات کر رہا ہے, ایک دوائیوں کے اوپر بات کر رہا ہے. مطلب ویریس ٹاپکس کے اوپر ویریس فون کالز تھیں. ویری انٹرسٹنگ. تو یہ ساری صورتحال تھی. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.